اس میں جو دو معنی طلب باتیں ہیں، اس میں ایک وہ ہے کہ جو فلاح پا گیا، فلاح، اور دوسرا تزکیہ۔ دو الفاظ ایسے ہیں جن پہ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ فلاح کا کیا مطلب ہے۔ فلاح کا جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور ترقی، اور اصل یہ ہوتا ہے دراصل کہ ہماری جتنی بھی زندگی کی وہ ایفرٹس ہیں وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں جو ہم نے کامیابی کی صورتیں رکھی ہوئی ہیں، سوچی ہوئی ہیں، ہم ان کے مطابق جو ہے ہمارا عمل ہوتا ہے، ان کے مطابق جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے، اور ان کے مطابق جو ہے ہم جد و جہد کرتے ہیں تاکہ کیا ہو، ہم اپنا وقت اس پہ لگاتے ہیں، ہم وسائل اپنے سارے کے سارے لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں اس پہ وقف کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں اور ہم وہ نتائج حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ فلاح کا صحیح مفہوم جو ہے وہ انسان کے سامنے رہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس فلاح کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، جس پہ ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ یہ فلاح ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دلوں میں یہ جاگزین ہونا چاہیے کہ فلاح کا اصل مفہوم کیا ہے، کیا ہے۔ ہم ڈاکٹرز کے لیے خاص طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اس لیول پہ، میرے لیول پہ، آپ تو جو جونیئرز ہیں وہ تو صرف اپنا ہی سوچتے ہیں کہ اچھی سے اچھی اپنی اور اپنی اولاد کو ڈگری دلوا دیں، یا یہ کہ اسٹیٹس پہ ڈگری بھی لے لے، اس کو اچھا عہدہ مل جائے، اسسٹنٹ، ایسوسیٹ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، پرنسپل، یا یہ کہ ہمیں معاشرے میں بہت اچھا کوئی مقام مل جائے، ہم ہائیسٹ لیول پہ جیسے یہ کہ پہنچ جائیں، ہم وزیر اعظم بن جائیں۔ تو کیا یہ فلاح ہے یا یہ فلاح ہے؟ شاید یا یہ ہے کامیابی، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور یہ جب میں یہ کل تھوڑا ریوائز کر رہی تھی تو میرے گرینڈ چلڈرن میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے ہاں دادا یہ کامیابی ہے، دادا کامیابی یہی ہے۔ یقین کریں جیسے میں وہ کرتی تھی پریزنٹ کلک، تو وہ کہتے تھے پھر جب میں نے یہ کلک کیا تو کہ ایک مسلمان کے لیے ان میں سے کامیابی کون سی ہے، کہ ایک مسلمان کے لیے کامیابی کون سی ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمان کے لیے کامیابی، ورنہ تو وہ کہہ رہے تھے میں یہ والی گاڑی لوں گا اور میں یہ والی لوں گا۔ تو ایک مسلمان کے لیے کامیابی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ زندگی گزارنے کی ضرورتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے ٹارگٹ نہیں ہو سکتے، یہ بہت چھوٹے ہیں ایز اے ٹارگٹ ہماری زندگی گزارنے کی۔ یہ جیسے سیل کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، تو یہ ہمیں پانی تو ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں۔ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ ہمیشہ کے لیے دریا میں ہی بیٹھ جائے، بلکہ وہ پانی میں سیل کر کے دوسرے کنارے پہ پہنچتا ہے۔ تو ہمارے لیے فلاح کا تصور کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم جب اپنے رب سے رضا حاصل کر لیں اس کی، اور یہ کس طرح کر لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ایسے رضا حاصل کرنا ہوگا اس طرح کہ جس طرح اللہ نے بتایا کہ مجھے خوش کرو، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اپنے انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے۔ تو انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کو راضی کرنا، ایسا ہو کہ جب ہم اللہ سے ملیں تو ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی چھپتے پھر رہے ہوں، اپنے نامہ اعمال چھپاتے پھر رہے ہوں، اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار بھی حاصل نہ ہو۔ تو جب یہ کامیابی کا تصور ہمارے پاس ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، ہمیں یہ کب بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاح جو ہے تمہارے لیے فلاح ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم بچے کے کان میں اذان کے وقت ہی ہم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے فلاح کا راستہ یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اور آج بھی ہم اذان میں کتنی دفعہ کم از کم 10-12 مرتبہ سنتے ہیں کہ فلاح کا راستہ کون سا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فلاح حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ دوسری جو اس میں سمجھنے کی بات آتی ہے کہ تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ صفائی اور پاکیزگی، نشو و نما اور ترقی۔ تو انسان کی جو شخصیت میں، اخلاق میں اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں، عادات میں بھی اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں، محرکات میں بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ 100% میرا اخلاق جو ہے نا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔
ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عادتیں تو 100% جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا نا. ہم کمبینیشن ہیں. ہمارے اندر اچھی باتیں بھی ہیں، ہمارے اندر بری باتیں بھی ہیں. کبھی بری باتوں کا غلبہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی ہم اچھے ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے. نیت میں، اعمال میں. تو یہ جو بری چیزیں ہیں ان کو ہم جس حد تک پاک اور صاف کر سکیں وہ پاک اور صاف کریں. اور یہی تزکیہ کہلاتا ہے کہ ہمارے، جیسے کہ اب یہ دیکھیں کہ تزکیہ یہی کہلاتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی میں تو اس میں کہا کہ تقویٰ بھی رکھا اور فجور بھی رکھا، یعنی کہ دونوں ٹرینڈز ہیں، ٹرینڈز دونوں چیزوں کے ہیں ہمارے اندر. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں سے، ان ٹرینڈز میں سے جو کوشش کرتا رہے گا تزکیہ حاصل کرنے کی وہ تو فلاح پا جائے گا. لیکن دوسری صورت بھی کوئی ایسی ہلکی سی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں تزکیہ ہوا تو کیا ہوا. دوسری صورت بھی یہ ہے، زیادہ سنجیدہ بات ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قد خواب من دساہا، کہ جو نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا، جس نے تزکیہ نہ کیا. تو یہ جو ہے تزکیہ کا مفہوم ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اچھائی اور برائی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے ماحول میں، اچھائی اور برائی کی ٹیمپٹیشنز کے درمیان کوشش کرنا کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرتے رہیں. فلاح کا مفہوم اپنے سامنے رکھنا. جیسے یہی بات آگے بھی چل رہی ہے کہ انسان کی فطرت کا ایک جزو ہے دونوں، بھول بھی ہے ایک طرف، دوسری طرف عزم اور ارادہ ہے. تو اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں شاید امتحان ہی نہ ہوتا، اگر سارے کے سارے فرشتے ہوتے. تو اسی غفلت اور عزم کے اوپر قابو پانا اور یہ یاد رکھنا کہ اصل منزل کیا ہے، یہی تزکیہ ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تزکیہ کیسے ممکن ہے. وہ بھی ہم بار بار ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ اور رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے ہم اسی سے ہی رہنمائی لیں گے اور اسی سے ہی ہدایت لیں گے. تو اس تزکیہ کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عہد کر لیں ہم لوگ کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. نیت اپنی ہماری اچھی ہو، اپنا ارادہ ہو، اس میں ہم فیصلہ کر لیں. ہم فیصلہ کر لیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو اس فیصلہ جب کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کوشش کی بھی توفیق دیں گے. کوشش بھی ہم پھر کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے اندر اس کوشش کے بعد احساس ذمہ داری پیدا ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے کوشش کی، تو اب ہمیں ٹھیک سے رہنا ہے. اب میں کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد یکسو ہو جائیں، مومن حنیف بن جائیں، یکسو ہو جائیں، یکسوئی اختیار کر لیں اللہ کے راستے کی طرف اور عزم اور ارادے کے ساتھ. تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو باہر سے ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں تو یہ تزکیہ اور پاکیزگی ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم الحمدللہ اس تربیت گاہ سے یہ ٹیک ہوم میسیج لے کے جائیں کہ جتنا بھی دیکھیں یہ کوشش ہے، ہم سے سوال بھی کوشش کا ہے. اور اویلیبل وسائل اب تو ہیں، اویلیبل وسائل آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کیا کیا ہیں. ہماری خامیاں اور کمزوریاں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارا دل چاہتا ہے کہ اپنا تزکیہ کیا جائے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں اور اپنے اللہ کے لیے رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اچھا سا خوبصورت بن کے جائیں. تو اس کے لیے ہمیں تربیتی پروگرام ہیں، تربیت گاہیں ہیں، تقریریں ہیں، اچھی درس قرآن ہے. اور یہ ہمیں سب کہاں سے ملے گا؟ بہت ایزیلی اویلیبل وسائل ہمارے سامنے ہیں. ہمارے آ کے مطلب ٹیبل پہ رکھ دیے جاتے ہیں، دعوتیں آ کے ہمیں دی جاتی ہیں، پیما کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اور یہ آپ کے سہولت اور آسانی کے مطابق ارینج کیا گیا ہے، آرگنائز کیا گیا ہے، آئیں اور آ کے اس میں شرکت کریں. تو یہ ہمارے لیے وسائل بہت اویلیبل ہیں ایزیلی. تو ہم یہ ساری چیزیں لازمی ہیں. اسی لیے پیما کی ضرورت پڑی کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے ٹائم، اپنی ذمہ داریوں اور ان سب کے ساتھ ساتھ تزکیہ کا جو ہے حصول کر سکیں، محنت کر سکیں، کوشش کر سکیں. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں خود کو بدلنے کے لیے سوچنا ہوگا، جذبہ پیدا کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. اور اگر ہم اپنے آپ کو یکسو نہیں کرتے، عزم اور ارادہ موجود نہیں، محنت کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سوری، یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہمیں پھر باہر سے نہیں بدل سکتی. تو سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ ارادہ کیا جائے، جذبہ، پھر اس جذبے کے لیے کوشش کی جائے. اور وسائل تو بتایا ہے نا کہ ایسے ہیں کہ ہماری ٹیبل پہ ہیں.
بلکہ اکثر تو ہم اس وسیلے کو اٹھا کے پڑھتے بھی نہیں ہیں ہمیں کس لیے بلایا گیا ہے. یہ تربیت گاہ کی ہمیں لیکچر پہ بلایا جا رہا ہے, ہمیں درس کے لیے بلایا جا رہا ہے, درس میں کیا بولا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں نا تزکیہ کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے بتاتی ہیں. تو وہ طریقے ہمیں سیکھنے چاہیے, سوچنے چاہیے, ان کی طرف سیریس ہو جانا چاہیے. تو تزکیہ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ تعلق باللہ, میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے, میں اللہ کی نظروں میں کیسی ہوں, میں اللہ کو کیسی دکھتی ہوں, میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں, بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کے کہ دنیا مجھے کیسے دیکھتی ہے, یا فلانا میرے بارے میں کیا کمنٹ دیتا ہے, یا اس کے دل میں میرے لیے کیا آیا, ہو میں نے یہ کیا, تو میرا اللہ مجھے کیسے دیکھتا ہے, یا میں اپنے اللہ کے ساتھ میری دوستی کیسی ہے. یہ ایک آٹوگراف دیا کرتے تھے مولانا ابو العلا مودودی مرحوم, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ لکھتے تھے خوف خدا ہر نیکی کی جڑ ہے. اکثر میں نے ان کے وہ کسی کے شیئر کیے ہوتے ہیں لوگوں نے ان کے آٹوگراف, تو انہوں نے آٹوگراف پہ دیا ہوتا ہے خوف خدا ہر نیکی کی جڑ ہے. اور واقعی یہ ہے, نیکی کی جڑ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے وہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل میں لوگوں کو کچھ اور نہ لگ رہا ہو, لیکن اگر خوف خدا اس کی بنیاد ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں قبول ہے, اللہ میرا اس سے راضی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق, اللہ کے ہونے کا احساس, اللہ کے ساتھ ہر وقت ہونے کا, اللہ کے اپنے پاس اپنے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, غم میں خوشی میں, ایگزام میں, آؤٹ ڈور میں, انڈور میں, آپریشن تھیٹر میں یا کلاس میں, یہ احساس کہ یہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے سے راضی ہوگا, میں یہ کروں گی. تو یہ تعلق باللہ اپنا امپروو کرنے کی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. اللہ کا تعلق جو ہے وہ ہر نیکی کی روٹ ہے. جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. یعنی کہ ہمیں ایسا کوئی وقت, کم سے کم تزکیہ کا مطلب یہ ہے کوشش, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا وقت کم سے کم آئے جب ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوں, ایسا وقت ہماری لائف میں زیادہ سے زیادہ آئے جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو خوب یاد کیا کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ یہ مجنون شخص ہے. اتنا یاد کیا کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو پاگل سا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر وقت اللہ کے ہونے کا احساس. تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جو ہمارے فرائض کے علاوہ کہ ہم جو روزمرہ کی دعائیں ہیں, اکثر ہم نے تجربہ کار لوگوں سے, اور مجھے خود اپنے فائدہ یہ بہت لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے احساس کو جو روزمرہ کی دعائیں ہیں وہ ہم یاد کریں اور وہ پڑھتے رہیں, وہ پڑھیں, ہر موقع کی دعا پڑھیں. جس دین نے ہمیں دیکھیں کہ واش روم میں جانے کی اور نکلنے کی دعا بتائی ہے, کیا اس نے ہر چیز ہر موقع کی دعائیں نہیں بتائی ہوں گی؟ اور وہ اتنی اچھی ہیں, ان کے میننگز اتنے اچھے ہیں. گھر سے باہر نکلنے کی دعا یہ ہے کہ اللہ میاں مجھے اپنی عافیت میں رکھنا, اللہ تو ہر موقع کی خوبصورت دعائیں ہیں. تو یہ دعائیں ہم یاد کریں. یہ بھی تدریج سے ہی ہوگا, ایک دن میں ساری دعائیں نہیں یاد ہو جائیں گی. کوئی کسی گروپ کو جوائن کریں. پیما کا جو ہمارے درس قرآن ہوتے ہیں اس میں جو CIE کے پروگرامز ہوتے ہیں, تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعائیں یاد کرنے کی سیریز بھی کبھی ہوتی ہے کہ اس میں ہم روزمرہ کی دعائیں یاد کریں. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں گھر کے نیٹ ورک میں میرا وہ کنیکشن رہتا ہے نا فون کا, تو اسی طرح اللہ کے کنیکشن میں رہوں گی, اللہ کے نیٹ ورک میں رہوں گی اگر میں دعائیں یاد کروں گی. تو ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہے کہ اپنے پاس ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے میں دعائیں جو ہیں روزمرہ کی وہ یاد رکھوں گی. تو اللہ کو یاد کرنا, ذکر, دعا, یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے, جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم کر رکھا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر مجھے جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ ہمیں جو شیلڈ اور یا ٹرافی ملے وہ کسی اچھی بڑی سی محفل میں ملے. تو کوئی گھر آ کے اکیلے سے ہمیں کوئی شیلڈ دے جائے تو اس کا وہ خوشی نہیں ہوتی.
اگر وہ میری طرف بالشت بار بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی انکریجمنٹ ہے، اگر ہم شروع کریں، بسم اللہ کریں، اللہ کا نام لے کے اللہ سے تعلق بنانے کی ہم ابتدا کریں۔ جیسے قرآن پاک میں کہا نا اپنے رب کا نام لیجئے، تو وہ کہیں میں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ رب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے جب رب کا نام لے؟ اس لیے کہ پالنے والا ہے، اور پالنے والا جو ہے وہ اس سے بہت محبت ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے۔ تو اپنے اللہ کا نام آپ محبت سے لیں، جیسے کہ اپنے ماں باپ کا نام ہم جو بیٹیاں، آپ کو تو خود تجربہ ہے، ماں سے دور ہو جاتی ہیں تو ماں کا نام لیتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، شادی کے بعد جب رخصت ہو جاتے ہیں تو کتنی مائیں یاد آتی ہیں پالنے والی۔ تو جب ہم اپنے پالنے والے سے، رب سے محبت کرتے ہیں تو پھر بہت محبت سے اور اچھا سا نام لیں۔ یہ ذرا اس کی وہ تھوڑی فارمیٹنگ میں، یہ فارسی کا ایک مولانا جلال الدین رومی کا شعر ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جب میری زبان پہ اس کا نام آتا ہے تو میرے جسم کا ہر بال جو ہے وہ شہد سے بنا ہوا ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ شہد کی نہر ہے جب میں اس کا نام لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہم ایسے محبت اور پیار سے لیں کہ جیسے ہمارا جسم جو ہے وہ بالکل شہد بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی فیلنگ ہم ڈیولپ کریں اللہ کے ساتھ۔ اور جب ہم، لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ فیلنگ ڈیولپ کریں گے، اللہ کے ساتھ انٹرسٹ ہمارا ہوگا، اللہ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے نا، دنیا میں فیلنگ ہے میری اس کے لیے، میری کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ، نہیں جسٹ فرینڈشپ ہے۔ تو یہ ہم کمٹ کریں اپنے آپ کو، فیلنگ ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آخرت کا جو ہے نا وہ ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے کہاں ملنا ہے، آخرت میں ملنا ہے۔ تو آخرت کو یاد کرنا، جواب دہی کا احساس، اور ہر عمل جو مجھے کبھی پیش آتا ہے تو اس پہ یا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو کرنا ہے تو کس کی رضا کے مطابق کرنا ہے، اگر چھوڑنا ہے تو کس کو راضی کرنے کے لیے چھوڑنا ہے۔ یہ سوال میرے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر میں تربیت گاہ پہ مجھے جانا ہے تو کس کے لیے جانا ہے، اور اگر نہیں جانا تو کیوں نہیں جانا، کون راضی ہوگا، کس کے لیے میں کر رہی ہوں یہ۔ تو یہ بڑا ضروری سوال ہے کہ عمل کے ہر دو راہ پر ہم یہ احساس، اس کے نتیجے کا، رزلٹ کا احساس رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا دلچسپی، میری اور دنیا کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ مسافر گرمی کے زمانے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سوتا ہے۔ پتہ نہیں آج کل کی نئی جنریشن کو یہ والا سینیریو وہ کر سکتے ہیں نہیں، امیجنیشن میں لا سکتے ہیں نہیں، لیکن یہ بڑا خوبصورت سینیریو ہے کہ ایک مسافر جا رہا ہے، چھاؤں گلی ملتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سو جاتا ہے، پھر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے۔ تو آخرت کو یہ، ویسے اگر بہت ہم سائنٹیفک ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمیں کوئی ریزننگ چاہیے تو ریزننگ یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہت بہتر ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا کہ کمپیئر جب اللہ میاں کرتے ہیں تو کتنی بہتر ہے آخرت دنیا کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے دنیا اس کے مقابلے میں، جو نعمتیں بتائی گئی ہیں اور جو خوبصورتیاں بتائی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ باقی رہنے والی ہے ہمیشہ، اور اس کے لیے جانے کی کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے دنیا میں رزلٹ نہ بھی آئے۔ لوگ کہیں کہ کیا ہوتا ہے، آپ لوگ پیما کب سے تو کام کر رہے ہو، کوئی آیا ہے آپ کی جماعت میں، وہی 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آگے اور پیچھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے کی جانے والی کوششیں اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں تو یہ ضائع نہیں جاتی، یہ منظور پائی جاتی ہیں، اور نیت کے کر لینے سے ہی نیکی مل جاتی ہے، رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر عمل کر لیا جائے تو کئی گنا ہو کر ملے گا۔ انسان سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ بالکل دنیا کو ترک کر دے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا اس حد تک ترجیح دے کہ وہ مقام آ جائے جب کہ دنیا کا برتنا اور نہ برتنا ہمارے لیے کوئی فرق پیدا نہ کرے۔ کوئی ایک کام مجھے کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ نہیں کہتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مرسیڈیز میں بیٹھ کے رونا مہران میں رونے سے بیٹھ کے زیادہ اچھا ہے، تو لیکن رونا تو رونا ہی ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کی طرف کم جائے، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو فلاح سکسیس کا ہم نے سوچا ہے، وہ ہماری نظروں میں زیادہ رہے۔ عبادات کی طرف انشاءاللہ ہم اپنا خصوصی تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادات کو امپروو کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے نماز ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اس کی نماز کا عدم ہے، یعنی کہ وضو کی اہمیت، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین بھی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو سیدہ اور مسلمان اور بہت نام لکھتے ہیں اپنے، تو نماز اتنی اہم چیز ہے، اور دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم کے اندر سر کا ہے۔ نماز جو ہے نا وہ ذکر کی بہترین صورت ہے۔ اب دیکھیں اس میں پورے کا پورا ہمارا جسم جو ہے نا وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے چہرے سے لے کے پاؤں تک جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ زبان بھی مصروف ہوتی ہے، ذہن بھی مصروف ہوتا ہے، بلکہ ایون نگاہ بھی، کہا گیا کہ نگاہ کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھو۔ تو جہاں جہاں ہمیں کہا جاتا ہے نگاہ کو بھی ہم وہیں کنٹرول میں رکھتے ہیں، جھکا کے رکھتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کی مکمل صورت ہے۔ اذان جب آ جاتی ہے، جب پکار آ جائے اذان کی، تو پھر ہمیں نماز کے لیے اٹھ جانا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہم ابھی بھی اٹھتے ہیں، ہم آئندہ بھی، اگر ہم میں کوئی کاہلی ہے، کوئی سستی ہے، چاہے ہم جو ہے وہ کاروبار میں مصروف ہوں، ہماری پرائیویٹ پریکٹس کا ٹاپ ٹائم ہو پیشنٹ کے آنے کا، لیکن اپنی نماز کی ہم ارینجمنٹ اس طرح رکھیں گے کہ ہم اپنا نماز اس میں قضا نہ ہو۔ ہمارا یعنی کہ بڑی پریکٹس ہو رہی ہے، ہماری گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جاب ہے، والدین ہیں، دوست ہیں، جب رشتہ دار ہیں، کھیل ہے، کرکٹ کا میچ چاہے چل رہا ہے، تو ہمیں بس اٹھ جانا ہے، ہمیں نماز کے لیے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم پرائیورٹی دیں گے سارے کاموں کو، اور اول وقت میں نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نماز جو ہے وہ جب ہم اللہ کے دربار میں نماز کے لیے حاضر ہوں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگنے آئے، چھوڑیں گے کچھ تو پھر ہی سوچ آئے گی کہ وہ کچھ میں نے اتنا ضروری چیزیں چھوڑی تو میں اپنے رب سے کیا مانگنے آئی تھی، اور جو میں مانگنے آئی تھی تو وہ کیا مجھے حاصل ہوا میری نماز سے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں خود دینا چاہتا ہے۔ نماز میں تو اللہ اور بندے کے درمیان بالکل گفتگو ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی، اور جب ہم کہتے ہیں پھر اور میرا شکر ادا کیا، پھر اللہ میاں کہتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو اللہ میاں کے درمیان، بندے اور اللہ میاں کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب فرماتے ہیں کہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگ لیا وہ اس کا ہے، جو مانگا ہم نے، اللہ میاں کہتے ہیں کہ تو لے لے پھر۔ تو انشاءاللہ ہمارے ٹیک ہوم میسیجز یہ ہیں کہ ہم اپنی نمازوں میں باقاعدگی اختیار کریں گے، اول وقت میں کوشش کر لیں پڑھنے کی، باقاعدہ یہ اچھا ایک ہے کہ اول وقت میں ادا کر لیں۔ ڈیوٹی اوقات میں نماز کی ادائیگی اپنے لیے بھی آسان بنائیں، اور اپنے سینئرز کو توجہ دلائیں، جونیئرز کے لیے آسان بنائیں نماز کی ادائیگی۔ نماز کا حاصل جو ہے وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے نماز کا حاصل ہمارے رب کا قرب ہے اور نافرمانی سے دوری ہے۔ خشوع و خضوع کے لیے کوشش کریں۔ تو اگلی چیز جو ہمیں خصوصی تزکیہ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بہت دل اس سے صاف ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ انفاق۔ بہت زیادہ دل اس سے صاف ہوتا ہے، اتنی ہمیں پیسے کی محبت ہے نا، جب نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ واقعی دل میں ٹھنڈ سی پڑتی ہے۔ تو ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کے مال کے 3 حصے ہیں۔ وہ جو کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور جو خدا کی راہ میں دیا اس نے خدا کے یہاں جمع کیا، تو اصل وہیں پہ جمع ہو رہا ہے۔ تو انفاق کا خصوصی ویسے تو ہمیں بہت ہمارے ارد گرد بھی ضرورت مند ہیں جہاں ہم دے سکتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ پیما کے کاموں کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے انفاق کی، تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جیسے آپ کسی اور راستے میں خرچ کرتی ہیں، یہ اللہ کے نام کے لیے ایک کام ہوتا ہے، اور وسائل جو خرچ ہوتے ہیں، تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک شکل ہے۔ اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بڑا دنیاوی کام ہے بیمہ کو دینا۔
دیگر عبادات بھی تزکیہ کو بڑھانے کے لیے، جیسے کہ رمضان جو ہے ایک بالکل ورکشاپ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم یہ سالانہ اپنی ورکشاپ ہم نے رکھی، تو اس تو بہترین ورکشاپ ہے رمضان المبارک تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، باہر اور اندر کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی اور خیالوں کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی۔ تو روزے کا استقبال کریں، اپنا رمضان میں احتساب کریں، رمضان میں اپنا ہم لوگ شیڈیول بنائیں، پیما کی طرف سے بھی بہترین شیڈیول جو ہے بنا کے دیے جاتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا نا کہ وہ ہم سے ہی طرف سے کچھ کمی ہے، ورنہ وسائل بہت ہیں، روزوں کی کوئی قضا باقی تو نہیں ہے، یہ دھیان کریں۔ زندگی کے اب تک کے سالوں کے جو فرض شدہ روزے تھے ان کی قضا کا خیال کریں، ہم زکوٰۃ کی بر وقت ادائیگی کریں، اس کا حساب رکھیں، حج کی ادائیگی، اگر ہم یہ سب تزکیہ حاصل کرنے کے طریقے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ تزکیہ اس کے ذریعے حاصل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ ہو گیا فائن؟ مطالعہ قرآن و حدیث، تو رب کے کلام کو رب کے الفاظ میں سمجھنے کا شوق ہے تو پھر قرآن کریم کو کھول کر پڑھیں، روزانہ تلاوت کا اہتمام کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اوقات میں کن صورتوں کا مطالعہ کرتے تھے، کن نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، دیکھیں یہ تو ہمیں جاننے سے آئے گا نا، خود بخود تو پتہ نہیں چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو کون سی صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے، بیمار کے سامنے پڑھنے کے لیے کون سی صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو یہ ویسے بار بار ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہر موقع پہ بتایا جاتا ہے، گائیڈ کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بہت آپ دیکھیں کہ صبح سے آپ کو میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا سورہ کہف پڑھی ہے، تو اس کا مطلب ہے وسائل بہت ہیں، یاد دہانیاں بھی بہت ہیں، ہم کرنے والے بنیں، ان کو جانیے اور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اس میں وہ جو بزرگوں کی مطلب نصیحتیں ہیں ان میں خاص طور پہ ایک دیکھا کہ جو زبانی یاد کرنا قرآن پاک کا حصہ ہے نا، مجھے کسی کی بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ میں اب بوڑھی ہو رہی ہوں تو میری نظر کمزور ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر میں اس لیے زبانی یاد کرتی رہتی ہوں کہ جب نظر کمزور ہو جائے تو میں کچھ تو حصہ ہو جو میں پڑھتی رہوں اور مجھے آتا رہے۔ تو ویسے اس سے یہ ہے کہ زبانی یاد کرنے سے، کیونکہ بار ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں نا تو اس کا مفہوم بھی ہمیں، اس لیے کچھ قرآن پاک کا حصہ اپنی لائف میں ضرور زبانی یاد کریں اگر پورا ہم حفظ نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حالانکہ وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کا ہر فعل ہر قول ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے، لوگ اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھیں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن، حدیث اور سیرت النبی کے مطالعہ کی روشنی میں مسلسل اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لٹریچر کا مطالعہ بھی تزکیہ کو بہت، خاص طور پہ جو موجودہ زمانے کے سوالات ہیں، مسلمان تو سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، ہم خود بیچارے شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہو ہم تو بہت بڑے ٹیررسٹ ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں اور ہم ٹیررسٹ بھی ہم ہی ہیں۔ تو اس کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، مطالعہ کرنا ہوتا ہے، جو موجودہ زمانے کے مطابق کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو، اچھی کتابوں کو، وہ بھی کسی سے گائیڈنس لے کے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے دماغ میں جو سوالات ہیں وہ حل ہوں۔ تو اس لیے مطالعہ لٹریچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیگر معاملات میں جتنا بھی معاملات ہم اپنے صاف کرتے جائیں گے، ہم اتنا ہی پاکیزہ ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہم تزکیہ حاصل کرتے جائیں گے۔ تو معاملات تو بہت پوری زندگی کا اس میں احاطہ ہے، اس پہ تو پوری زندگی ہم لیکچر دیتے رہیں تو پورا نہیں ہوگا۔ صدق، امانت داری، ایفائے عہد، وسعت دل، عدل و احسان، اخلاقی صبر و حکمت، اعتدال اور توازن، زبان کی حفاظت، آمدنی کو پاک اور حلال رکھنا، کھانے پینے میں حلال اور حرام کے معاملہ میں حساس رہنا، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، اپنے معاملات کو حسن کے ساتھ نبھائیں اور بالکل شفاف رکھیں۔ تو ہمارا کرنے کا جو کام ہے مختصراً یہ کہ یہ یاد دہانی تھی، ہم لوگ بیٹھ کے سب ایک دوسرے کو یاد کرواتے ہیں اور ہم توجہ دلاتے ہیں، کرنا ہمارا اپنا کام ہے، وسائل ہیں ہمارے پاس، تو ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل کریں، دین حق کی دعوت کو عام کریں، جماعت کی صورت میں مل کر کام کریں، حکم ہے، اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کریں،
دیکھیں لاہ عمل کوئی بات جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، نسخہ شفا پروگرام ہمارے پاس موجود ہے. تو اگر یہ ہمارے دل عمل اور خیال میں جاری و ساری ہو تو فلاح کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تزکیہ کو ہم اپنی منزل بنائیں. وآخر دعوانا. یہ کچھ سلائیڈز میں نے نیٹ سے لی تھی تو اس میں ان کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے.